عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ الحمدللہ عز و جل، ہم مسلمان انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء اعظام کے تحریراً اور تقریراً چرچے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا محور ہیں، اور انہی اولیاء کرام میں ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مخدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر خلق خدا کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی سربلندی کے لیے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا۔ آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بارگاہ میں کچھ سوالات کیے، جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشف المعجوب تحریر فرمائی۔ تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا آباد کتاب کو حاصل ہے۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کہ سارا پیر کامل اعلیٰ رہنما۔ محبوب سبحانی نے فرمایا، جس کو کوئی پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکت الآراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا کہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ حق کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کشف المعجوب فارسی زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا، مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشف المحجوب کا درس آسان الفاظ میں شروع کیا جائے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا عزم لے کر ایک مرد مجاہد اصغر علی قادری حجویری نے درس کشف المعجوب شروع کیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درس میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے۔ الحمدللہ کشف المعجوب کا درس حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جمعۃ المبارک کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعۃ المبارک کو اس درس میں شرکت فرمایا کریں اور کشف المعجوب کے درس سے فیض یاب ہوں۔ جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com/user/اصغر علی قادری 1/1 یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محمد علی آئے ہیں، محمد علی آپ بھی اپنا داخلہ کروا لیجیے گا، فارم لے لیجیے گا۔ نیو کمر ہیں یہ بھی، عبدالبعید بھی نیو کمر ہیں۔ داخلے کے 5 فارم ہر ہفتے ملتے ہیں، اس کو اگلی بار آپ پر کر کے دیں گے تو آپ کو یہ کتاب ملے گی، آپ کا داخلہ نیٹ پہ چلا جائے گا۔ آپ حجویرین انٹرنیشنل آرگنائزیشن میں داخل ہو جائیں گے، خانقاہ حجویریہ کے آپ طالب علم ہو جائیں گے، تصوف پڑھیں گے، سیکھیں گے۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے جو بھی آتا ہے اس کے پاس کشف المعجوب ہونی چاہیے۔ محبت کیا ہے؟ تعلیمات پہ عمل کرنا، قدم پہ قدم رکھ کے ان کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں۔ سبحان اللہ، یہ محبت ہے، اور صرف یہاں پر ان کے لیے آیا کریں، کام تو سارے ہو ہی جانے ہیں۔ جو میرے بھائی روٹین میں آ رہے ہیں، آپ بھی داخلہ لیں اپنا، آج فارم لیں۔ نیو کمر جتنے بھی ہیں رمضان میں داخل ہوئے ہیں یہ اپنا داخلہ لیں۔ ہفتے میں 1 کلاس ہے، اگر اللہ نہ کرے کسی وجہ سے آپ نہیں آ سکے تو یہ کلاس 2-3 دن بعد یا کچھ دن بعد نیٹ پہ چلی جاتی ہے، اپنی کلاس نیٹ سے لے لیں۔ پچھلی 130 کلاسیں ساری الحمدللہ نیٹ پہ ہیں، کم و بیش 1-2 رہتی ہیں وہ بھی چڑھ جائیں گی، تو یہ انشاءاللہ تعالی ہمارے دستے بازو بنے، تصوف کو پڑھیں۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو تصوف کو پڑھتا ہے وہ متصوف ہے، اور جو صوفیہ کا لبادہ اڑتا ہے وہ متصوف ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالی اس کو پڑھیں گے تو اللہ کے فضل سے صوفی بن جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ماشاءاللہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے، یہی ذریعہ نجات ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔
تعالی و اصحابہ سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا محب المساکین، الصلاۃ والسلام علیک یا غیاث الملت والدین۔ انٹرنیٹ، کشف ٹی وی اور ڈی وی ڈی کے ذریعے درس کشف الموجود دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو 24 جون 2016 18 رمضان 1437 ہجری جمعہ مبارک۔ خالق ارض و سما باد کی بارگاہ بے کس بنا میں یہ دعا ہے کہ وہ ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان کو جمعے کی چھٹی عطا فرمائے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار میں مشغول ہوا کریں۔ 2 ہجری کو روزہ فرض ہوا۔ کتنی ہجری کو؟ 2 ہجری۔ آج تمام حجویرین اور تمام مسلمانوں کو 1436واں رمضان مبارک۔ یہ ہمارا 1436واں رمضان ہے۔ اپنی تاریخ کو، اپنے واقعات کو بہت غور سے پڑھا کریں پیچھے۔ اور 3 ہجری میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہے۔ حسن حسن سے ہے، تھوڑا تھوڑا ذکر ہوتا جائے۔ 15 رمضان کو آپ کی ولادت ہے۔ 16 رمضان کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہے، اور 21 رمضان کو مولا علی کا وصال ہے۔ 21 رمضان کو تو یہ ساتھ چھوٹی چھوٹی باتیں لیے چلتے ہیں۔ اس کے بعد پھر درس پاک، پہلے ہم حدیث پاک لیتے ہیں، اس کے بعد پھر اپنی ترتیب سے چلتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ وعما نوالہ وعظم اسمہ وتم برہانہ کا بے حساب اور بے شمار شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا۔ اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب، طالب و مطلوب، آقا نامدار، مدنی تاجدار، تاجدار عرب و عجم، فخر بنی آدم و آدم، ہادی السبل، خیر الرسول، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کھانے سے پہلے، حدیث پاک ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں، گھروں میں اللہ کی رحمتیں ہو جائیں گی۔ کھانے کے پہلے بھی وضو کر لیا کریں، بعد میں کھانے کا وضو کیا؟ ہاتھ دھونا اور منہ پہ ایسے ہاتھ پھیرنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ رب العالمین رزق کی تنگیاں ختم کر دیں گے اور شیطان مردود سے پناہ دیتے ہیں۔ شیطان مردود سے انسان رزق کی تنگی سے بھی محفوظ ہو جائے گا اور شیطان سے بھی محفوظ ہو جائے گا۔ یہ پکی عادت ڈال لیں اپنی، ہاتھ دھونا اور منہ پہ ایسے ہاتھ پھیر لینا، یہ کھانا کھانے کا وضو ہے۔ اور اسی طرح کھانے کے بعد ہاتھ دھونا اور پھر منہ پہ ایسے ہاتھ پھیر لینا، یہ کھانے کے بعد کا وضو ہے۔ جو کھانے سے پہلے وضو کرے گا، کھانے کے بعد وضو کرے گا، اللہ رب العالمین اسے رزق کی تنگی سے بچا لے گا اور شیطان مردود سے بچا لے گا۔ یہ چھوٹے چھوٹے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یہ جو معاملات دیے اس کو زور سے پکڑ لیں۔ حسن سے حسن ہے، ساری کائنات کا حسن حسن سے ہے، کیونکہ حسن حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شبیک تھے، سر کے بالوں سے لے کے ناف تک، اور امام حسین پھر نیچے کا حصہ۔ اللہ رب العالمین نے لحم کا لحمی، جسم کا جسمی، جو لوگ بڑی ترتیب سے سنتے رہتے ہیں وہ سارے معاملات جانتے ہیں۔ تو آپ کائنات کا حسن کس سے ہے؟ حسن سے، اور حسن پاک کی اولاد میں ہے۔ ہمارے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر لال بیٹے پسر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے زید رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بیٹے ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بیٹے حسن حسین اصغر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بیٹے ابو الحسن علی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بیٹے شاہ شجاع رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بیٹے عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بیٹے سید علی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بیٹے سید عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بیٹے حضرت امام علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ۔ 8 واسطوں سے یہ سلسلہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ جس نے شبیہ داتا علی دیکھی ہے کتنے خوبصورت ہیں، دیکھیے نا خیالی سی تصویر بازار میں ملتی ہے، وہ تو ایک خیالی تصویر ہے، حسن دیکھیں ان کا، یہ بھی حسن سے حسن ہے۔ جد امجد ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے، تو جنہوں نے اصل میں دیکھا ہوا ان کی کیا کیفیت ہے، جنہوں نے حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا اصل میں نظارہ کیا ہوا ہے ان کی کیا کیفیات ہوگی۔ وہ لوگ بتاتے ہیں ایک عجیب سی شہد کی مکھی کی طرح کی آواز آتی ہے، دل سے ہوں کی آواز نکلتی ہے۔ جب حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت ہوتی ہے تو پھپھوندیاں سی پھوٹتی ہیں آپ کے چہرے پہ، اتنا نور ہے۔ جنہوں نے دیکھا ہے، جنہوں نے زیارتیں کی، انہوں نے بتایا کہ اتنا نور ہے۔ امام حسن کی اولاد میں سے
امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہیں. حضرت یہ نذرانہ عقیدت پیش ہوا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اب 16 رمضان حضرت سیدہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنہ موحدہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی والدہ امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی محبت تھی کہ ان کے زمانے کے ایک بزرگ نے کتاب لکھی حضرت سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. انہوں نے ایک صحابی کا نام لکھا اس میں صحابہ صفہ میں. آپ نے فرمایا میں ان کو صحابہ صفہ میں نہیں لیتا کیونکہ الزام کی ابتدا انہوں نے کی. اتنا پیار کرتے تھے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ امہات المومنین سے. جب حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے جانے لگے تو آپ نے پوچھا اب کس کی باری ہے. باری باری امہات المومنین کے ہوتے تھے. فرمایا اب کس کی باری ہے. تو امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کر لیا جان لیا کہ آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بیماری آپ نے امہات المومنین نے جان لیا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیماری کے آخری دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گزارنا چاہتے ہیں. آپ کو امہات المومنین نے اجازت دی یا رسول اللہ ہماری طرف سے اجازت ہے. دیکھیے کیسی مساوات تھی کیسی مساوات تھی. بیماری کی حالت میں بھی دھیان رکھا لحاظ رکھا کہ جس کی باری ہے اسی کے ہاں جایا جائے. کیسا انصاف تھا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. نقل کریں آپ کی نقل. آپ جب نقل کریں گے تو اللہ آپ کو بخش دے گا. آپ تجارت کیسے کرتے تھے نقل کریں. گھر میں آپ کے کیا معاملات تھے نقل کریں. آپ نقل کرتے جائیں گے تو آپ اصل ہو جائیں گے. نقل مصطفیٰ کریں گے تو آپ اصل ہو جائیں گے. اللہ آپ کو اصل کر دے گا. جب آپ چلے گئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں. یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلتیں بیان کر رہا ہوں. 18 آیات اتری قرآن میں. اللہ رب العالمین نے اتنے اوصاف تو شرک کے بارے میں بیان نہیں کیے جتنے ان کے بارے میں بیان. 18 آیات یکے بعد دیگرے اتری اور تیمم بھی انہی کے صدقے سے ملا. تیمم بھی جو ہم کرتے ہیں انہی کے صدقے سے ملا. اللہ رب العالمین نے اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک چبا کر آپ نے دی. آخری غذا آپ کا لعاب حضور سرور کائنات کے حلق مبارک سے اترا. بڑی ان کی بڑے فضائل ہیں ان کے بڑے ان کے کمالات ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے 21 رمضان میں نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری بی بی فاطمہ الزہرا زندہ باد رضی اللہ حضرت علی زندہ باد امام حسن زندہ باد امام حسین زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کل جنگ بدر گزری یوم الفرقان. صحابہ بدر کو بھی نذرانہ عقیدت پیش کریں. یہ ہمارے اسلاف ہیں. اپنے اسلاف کو نہ بھولا کریں. صحابہ بدر ہمارے اسلاف ہیں. بہت تھوڑا سا سامان قلیل 313 کی تعداد 8 تلواریں یا 6 یا 8 2 گھوڑے 70 اونٹ بڑا مختصر سامان. اور روزے کی حالت میں فقر و فاقہ کی مستی میں روزے کی حالت میں بھی روزہ فرض ہی ہوا تھا. 1.5-2 ماہ پہلے 2 ہجری میں روزہ فرض ہوا تو ساتھ ہی جنگ آ گئی. جنگ بدر آ گئی اور بالکل قلیل سا سامان. اور کس پہ بھروسہ تھا؟ بس اللہ پر. اقبال رحمت اللہ علیہ کی یہاں پر رگ تڑپی. فرمایا کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے. بے تیغ تھے خالی ہاتھ تھے ان کے. کافر ہے تو شمشیر پہ ان کافروں کو شمشیر پہ بھروسہ تھا. شراب کے مٹکے تھے ساز و سامان کی انتہا تھی. وہ اس مشن میں آئے تھے گھنٹے 2 گھنٹے میں فارغ ہو جائیں گے. وہ ساری زندگی کے لیے فارغ ہو گئے. ساری زندگی کے لیے فارغ ہو گئے. کیا خالی ہاتھ تھے صحابہ روزے کی حالت میں فقر و فاقہ کی مستی میں تھے. میرے داتا علی نے تبھی تو فقر و فاقہ کو پسند کیا. فقر و فاقہ والوں مبارک ہو تم کو. تھوڑی تنگ دستیاں تو فکر نہ کرو. فقر و فاقہ کو پسند کرو. اللہ کے نبی جب صحابہ صفہ کے پاس سے گزرتے تو ان کو خوش ہوتے دیکھ کے کہتے کہ اگر آپ میری ان میں یا میری امت میں کوئی اس فقر کے باوجود خوش رہے گا تو جنت میں میرے ساتھ ہوگا. تنگ دستی میں پریشان نہ ہوا کرے. قرضدار ہو جاتے ہیں کبھی پریشان ہو جاتے ہیں. کاروبار کچھ کم ہو جاتے ہیں. معاملے کچھ ہو جاتے ہیں. صحابہ صفہ کو یاد کر لیا کرو. صحابہ بدر کو یاد کر لیا کرو. اپنے اسلاف کو یاد کر لیا کرو. سکون آ جاتا ہے. سکون آ جاتا ہے. پرواہ ہی نہیں رہتی. پرواہ ہی نہیں رہتی. سکون آ جاتا ہے. تو کیا فرمایا اقبال نے؟ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. 1000 فرشتے سے اللہ نے مدد کی اور نقشے بدل کے رکھ دیے اللہ تعالیٰ نے. وہ ریت والی جگہ پہ تھی اللہ نے بارش کر کے ریت کو لویا کر دیا. وہ پکی جگہ پہ تھے اللہ نے بارش کر کے وہاں کیچڑ کر دیا.
اور یہ جنگ ایک شاندار مسلمانوں کو فتح ہوئی. جنگ بدر کے بارے میں اتنے معاملات ملتے ہیں کہ جس کی حد ہی کوئی نہیں ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اپنے معاملات کو آگے مولا علی کا بھی تھوڑا سا ذکر ہوگا آپ کے اقوال میں. اور تراویح کی حدیث میں ایک سناتا ہوں. لوگ تراویح کو بڑا عام سا سمجھتے ہیں, تراویح کو بڑا خاص پکڑا کریں. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بنیت الطالبین کے صفحہ نمبر 367 پہ آپ فرماتے ہیں, حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے عرش کے پاس ارد گرد خزیرۃ القدس ایک جگہ, نور کی جگہ, جہاں پر اتنے فرشتے ہیں کہ جن کی تعداد بس اللہ جانتا ہے. ان کی تعداد بس اللہ جانتا ہے. نور کے فرشتے ہیں. جب رمضان کی رات آتی ہے تو وہ اللہ سے اجازت مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اجازت دے, جو لوگ نماز تراویح پڑھ رہے ہیں ہم ان کے ساتھ شامل ہو جائیں. اگر وہ کسی سے مس ہو جائیں یا کوئی ان سے مس ہو جائے تو وہ ساری زندگی پھر خوش بخت اور سعید رہتا ہے, دوبارہ کبھی بدبخت اور شقی نہیں ہوتا. اس لیے نماز تراویح کا اہتمام کیا کریں اور ہر رات یہ امید کیا کریں یا ہم ان سے لگ گئے ہیں یا وہ ہم سے لگ گئے ہیں. حضور غوث پاک نے یہ حدیث پاک, حضرت علی المرتضیٰ نے اس حدیث پاک کو روایت کیا. نماز تراویح ایک بڑی اہم نماز ہے. اور پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ حدیث پاک سنی تو آپ نے پھر اس کی ترتیب سے جماعت بنا دی اور قیامت تک یہ جماعت ہوتی رہے گی. اور پوری 20 تراویحاں پڑھا کریں. حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے. آپ نے اس لیے ایک دن 8 پڑھی, ایک دن 12, پھر تیسرے دن آپ نہیں آئے اس لیے کہ تراویح فرض نہ ہو جائے, میری امت پہ بوجھ نہ بن جائے, فرض سے یہ رہ نہ جائیں, چوک نہ جائیں. تو یہ تراویح سنت موقدہ ہے, اس کی بڑی فضیلتیں ہیں. اس کو بڑے اطمینان سے پڑھا کریں. قرآن کو اگر ویسے پڑھا جائے تو ایک لفظ, ایک حرف کی 10 نیکیاں, اور اگر نماز میں بیٹھ کے پڑھا جائے تو ایک حرف کی 50 نیکیاں, اور اگر نماز تراویح میں کھڑا ہو کر پڑھا سنا جائے تو ایک حرف کی 100 نیکیاں. قرآن پاک کے 3,20,32,670 لفظ ہیں, حروف ہیں. 3,20,32,670 حروف ہیں. اگر ہم نماز تراویح میں پڑھیں تو اس کا اتنا ثواب ملتا ہے 3 ارب 32 لاکھ 3 ارب 32 کروڑ 3 ارب 20 کروڑ 32,67,000 بن. اتنے حروف اس کے بن جاتے ہیں, اتنا ثواب ملتا ہے. اس لیے نماز تراویح کا بڑا اہتمام فرمایا کریں. قرآن پاک کے 30 پارے ہیں, قرآن پاک کی 7 منزلیں ہیں, قرآن پاک کی 114 صورتیں ہیں, قرآن پاک میں 14 سجدے ہیں, قرآن پاک کے 540 رکوع ہیں, قرآن پاک کی 6,666 آیات ہیں. قرآن پاک کہاں سے شروع ہوا؟ پہلی آیت کا نزول ہوا اقرا بسم ربک الذی. قرآن پاک کی آخری آیت الیوم اکملت لکم. قرآن پاک 22 سال 5 مہینے 14 دن میں نازل ہوا. قرآن پاک کے بارے میں بڑا غور و خوض کیا کریں. اللہ رب العالمین کا نام 2584 مرتبہ آیا. علی بھی اللہ کا نام ہے, 10 مرتبہ آیا. 700 مرتبہ نماز کی تائید آئی قرآن پاک میں. 700 مرتبہ اللہ رب العالمین نے نماز کی تائید کی. 26 انبیاء کے نام آئے. کتنے انبیاء کے؟ 26 انبیاء کے. 4 فرشتوں کے نام آئے. صرف ایک صحابی کا نام آیا, صرف حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک صحابی کا نام آیا کہ ہماری لازوال کتاب ہے. اللہ رب العالمین کو رمضان اتنا پسند ہے, بھوکا رہنا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے. اللہ کی نسبت سے بھوک کاٹنا, روزے داروں مبارک ہو تمہیں, اللہ کی نسبت سے بھوک کاٹنا علوم کے دروازے کھولتا ہے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے جس دن فاقہ کیا, روزہ رکھا, اللہ نے اس دن میرے لیے علم کا ایک نیا دروازہ کھول دیا. سارے کا سارا علم رمضان شریف میں نازل ہوا. صحیفے اترے یکم رمضان کو, پہلے رمضان کو صحیفے اترے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر. 4 بڑی کتابیں, کچھ چھوٹی کتابیں, کچھ صحیفے, 160 کم و بیش ان کی تعداد آتی ہے. یکم رمضان کو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے اترے. 2 رمضان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ توریت اتری. 8 رمضان کو حضرت داؤد علیہ السلام پہ زبور اتری. 12 رمضان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل اتری. 21 رمضان کو حضور سرور پیر کی رات حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قرآن اترا.
یہ سارے کا سارا قرآن، یہ ساری کتابیں رمضان میں اتری. یہ علم کا مہینہ ہے. بھوک کاٹنا اللہ رب العالمین کو اتنا پسند ہے. امام غزالی فرماتے ہیں میں نے جس دن روزہ رکھا اللہ نے کوئی علوم کا نیا باب مجھ پہ کھول دیا. آپ فرماتے ہیں اپنے اسلاف کی بات بتاتے ہیں امام غزالی. آپ فرماتے ہیں ہمارے اسلاف اس طرح کے تھے. کس طرح کے تھے؟ جس طرح کے آج کے بعد ہم ہو جائیں گے. بولے انشاءاللہ. جس طرح کے آج کے بعد ہم ہو جائیں گے. ہمارے اسلاف اس طرح کے تھے جب مؤذن اذان دیتا اللہ اکبر تو اگر کسی لوہار نے توڑا اٹھایا ہوتا تو وہ چوٹ نہ لگاتا، سائڈ پہ رکھ دیتا. نماز پڑھتا. کس نے بلایا؟ خالق ارض و سماوات نے بلایا. اگر عام کوئی تھانے سے ہمیں بلا لے، ہمیں لیٹ ہو جائے تو جوتے مارتے ہوئے لے جاتے ہیں. اللہ تو کریم ہی بڑا ہے. اللہ تو کریم ہی بڑا. اس کو مذاق نہ سمجھا کریں. ہم نے اللہ کے فرمانے والی شان کو مذاق سمجھا. ہم خود مذاق بن گئے. ہم مذاق بن گئے. ہماری اولاد نہیں ہماری سنتی، ہماری بیویاں نہیں سنتی، ہماری صحت نہیں ہماری سنتی، ہماری طبیعت نہیں سنتی، ہمارا دل بے چین رہتا ہے، ہمارا ذہن پریشان رہتا ہے. کیوں ایسا ہے؟ ہم مذاق بن گئے. ہم نے اللہ کے فرمانے والی شان کو مذاق سمجھا تو ہم مذاق بن گئے. یہ مومنو مذاق نہیں ہے. حی علی الصلاۃ. اللہ پکارتا ہے عہد کر لو. آج کے بعد عہد کر لو. جہاں بھی آواز آئے گی وہاں ویسے ہی چھوڑ دو گے جیسے امام غزالی نے فرمایا. اگر کوئی لوہار چوٹ کے لیے اپنا اوزار اٹھاتا تو اگر آواز آتی اللہ اکبر تو وہ سائڈ پہ گرا دیتا، چوٹ نہ لگاتا. اور اگر کوئی جوتا سینے والا جوتے میں وہ سوراخ ڈالنے کے لیے وہ اوزار ڈالتا، اذان کی آواز آتی وہ باہر بھی نہ نکالتا کہ میں گستاخ نہ ہوں. اے اللہ ہمیں بھی وہی نمازیں پڑھنے کی آج نمازیں 5 گانا لے کے جائیں داتا علی حضوری رحمۃ اللہ علیہ کی چوکھٹ سے، اور یہ والی نماز لے کے جائیں جو اذان کے ساتھ ہی ہر چیز کو چھڑوا دے. آپ مسجدوں میں چلے جائیں. آپ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی پھر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درود پاک پڑھیں. داتا گنج بخش علی حجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شاہ شجاع بن سید ابو الحسن علی بن سید حسین اصغر بن سید زید بن سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سید علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر بن ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ نسب 8 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے. حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ روزے کے متعلق صفحہ نمبر 500 اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 500 پہ آپ کا ذری قول ہے. آپ فرماتے ہیں جو شخص گناہوں سے بچتا ہے وہ شخص حقیقت میں روزہ دار ہے. کیا فرمایا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے؟ جو شخص گناہوں سے بچتا ہے وہ شخص حقیقت میں روزہ دار ہے. روزہ رکھنے کے بعد اپنے حواس خمسہ کی حفاظت کیا کریں. روزے کو گزارنے کے لیے قرآن پڑھا کریں، مدنی چینل دیکھا کریں، مکہ معظمہ سے فلم وہ چلتی ہے جو مووی وہ دیکھا کریں، مدینہ منورہ سے فلم گانا ڈرامہ باجا نہ دیکھا کریں. وہ تو آپ کے روزے کو ضائع کر دے گا. اتنی محنت سے جس کے لیے روزہ رکھا اس کی نافرمانی نہ کریں. گانے باجے کے بارے میں آتا ہے جو دنیا میں گانے باجے سے پرہیز کرے گا جنت میں اللہ نے ایک درخت پیدا کیا، 70,000 میوزک ہیں اس کے اندر. جو شراب سے رکے گا اس کے لیے شراب کی نہریں ہیں. اللہ نے اس کی کیا خاصیت بیان کی، عقلیں زائل نہیں ہوتی. اسی طرح گانا باجا ڈرامہ یہ سب گناہ کے کام ہے. اللہ نے جنت میں ایک ایسا درخت پیدا کیا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، جس میں 70,000 میوزک ہے. پورے اس کے نیچے گائیں گی. جس طرح کا مرضی سن لینا، تھوڑا صبر کر لو. یہ دنیا مکافات العمل ہے، صبر کر لو. یہاں صبر کر لو. ان اللہ مع الصابرین. جب آپ صبر کر لو گے تو اللہ کی سنگت پا جاؤ گے. جب اللہ کی سنگت پا جاؤ گے تو پھر فلاح پا جاؤ گے. فلاح پا جاؤ گے. جو شخص گناہ سے بچتا ہے وہ شخص حقیقت میں روزہ دار ہے. شجرہ طریقت حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ جن شجروں سے جن نسبتوں سے بیعت ہوئے، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن خطلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو الحسن خسری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حبیب اجوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ.
علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جسے دیکھو وہی شیر خدا شیریاں تو اتنے میلے لگے ہوئے ہیں نائب رسول ہے مسجد نبوی کے بعد اتنے میلے لگتے ہیں کہیں میں مسجد نبوی سے ہو کے آیا ہوں دل ہی نہیں کہیں لگتا تھا سوائے داتا صاحب کے کہ وہ سکون وہی یہاں ملتا ہے آ کے بزرگ فرماتے ہیں نائب رسول ہے امام الاولیاء ہے ڈائریکٹ مدینہ منورہ سے پاور ہاؤس لگاؤ ایسے پیر ہیں ایسے پیر ہیں ایسے پیر ہیں کہ پیرانے پیر بھی ان کو اپنا پیر مانتے ہیں آپ فرماتے ہیں میں ان کا زمانہ پا لیتا تو ان کے چمکتے ہوئے ہاتھ پہ بیعت کر 70 سال بعد پیدا ہوئے حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ سے سلسلہ حجویریہ سلسلہ قادریہ سے 70 سال پہلے کا میں کبھی سلسلوں کی ترتیب بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ کے سلسلے کچھ ناموں سے مشہور ہوئے اور کچھ جگہوں سے علاقوں سے کچھ نشانوں سے یہ سارے سلسلے اللہ کو بڑے پیارے ہیں ان کو چھوٹا بڑا نہ کیا کریں یہ غوث پاک اور داتا علی کا زمین پہ بھی ڈنکا بجتا ہے اور آسمانوں پہ بھی ڈنکا بجتا ہے یہ ایسے پائے کے ولی ہیں کچھ لوگ ہم سے ایسے ہی سوال پوچھتے ہیں چھوٹے بڑے کا تو اس طرح نہ سوال پوچھا کریں یہ برگزیدہ ہستیاں برگزیدہ ہستیاں داتا علی حجویری بھی داتا علی حجویری امام الاولیاء جب غوث پاک نے ان کو اپنا پیر مان لیا تو پھر آپ کیوں سوال پوچھیں پھر آپ بات کو سمجھ جایا کریں پھر نہ اس طرح کے سوال پوچھا کریں کہ ہمیں بتانے میں اللہ کا خوف ہمیں دامن جی ہوتا ہے ہمارے جب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ امام الاولیاء اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ رسالہ کشیریہ میں لکھتے ہیں حضرت رسالہ کشیریہ لکھا ہے امام کشیری رحمۃ اللہ علیہ اس میں حضرت جنید بغدادی جو غوث پاک کے بھی پیر ہے داتا علی کے بھی پیر ہے نسبت آپ فرماتے ہیں 5ویں صدی کے آخر میں حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں ایک ایسا بیٹا پیدا ہوگا کہ تمام ولیوں کے کندھوں پہ اس کا قدم ہوگا آپ کے الفاظ کیا ہیں امامین کو نکال کر جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے فرمایا امامین کو نکال کر تمام اولیاء اللہ کے کندھوں پہ آپ کا قدم ہوگا اور داتا علی امام الاولیاء اور اس لیے یہ باتیں بڑے حساب سے وہ بندے پوچھیں جو بہت پڑھے لکھے ہیں ادب ملحوظ خاطر رکھتے ہیں ایک لوہار نہ پوچھے سونے کے بارے میں کہ سونا کیا ہوتا ہے سنیارا ہی پوچھے کہ سونا کیا ہوتا ہے پہلے آپ اس مقام و مرتبے پہ چلے جائیں آپ کی 50 سال کی نمازیں پکی ہوں 20 سال کی تہجد پکی ہو آپ کی پھر اتنی بڑی جگہ پہ ادب سے ہاتھ ڈالے ایک عام آدمی اتنا بڑا سوال پوچھ لیتا ہماری آنکھ میں یا تو آنسو آ جاتا ہے یا ہم پسینے ہو جاتے ہیں کہ کیا پوچھ رہا ہے کیا بتائیں لوہار سونے کے بارے میں پوچھ رہا ہے کیا بتائیں اس کو ہیرے کے بارے میں پوچھ رہا ہے کیا بتائیں اس کو ہم چپ کر جاتے ہیں اس کو سمجھ نہیں آئے گی پہلے اپنے مقام کو اس جگہ پہ لے آؤ اپنی نمازیں ایسی مضبوط کر لو اللہ کی عرفان کے رستے کھل جائیں آپ پہ پھر آپ کبھی پوچھو گے نہیں کون بڑا کون سا پھر کہاں پوچھو گے آپ پھر نہیں یہ باتیں تو پردے والا پوچھتا ہے جس کے آگے پردہ پڑا ہوا ہے وہ پوچھتا ہے یہ کیا ہے وہ کیا ہے جب پردہ ہٹ جاتا ہے تو سب نظر آتا ہے یہ کیا ہے وہ پھر کون پوچھتا ہے کہ کیا معاملہ حضرت ہائے آپ فرماتے ہیں دعا ایک دستک ہے مولا علی فرماتے ہیں دیتے رہا کرو دروازہ کھل ہی جائے گا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اقوال ذری قول ہے کہ دعا ایک دستک ہے دیتے رہا کرو دروازہ کھل ہی جائے گا اور حضرت واصف علی واصف جہاں یاد آ گئے وہ مرید علی ہیں واصف علی واصف آپ فرماتے ہیں جس کا دعا پہ یقین اٹھ جائے اس کا اللہ پہ یقین اٹھ جاتا ہے دعا پہ یقین نہیں اٹھنے دینا جہاں دعا کا یہ اعزاز ہے جہاں زمین کی 7 تہوں میں 7 آسمانوں میں جہاں سمندر کی انتہا میں جہاں دعا مانگنے والا ہے وہاں دعا سننے والا ہے سبحان اللہ دعا کا یہ اعزاز ہے فرماتے ہیں جہاں دعا مانگنے والا ہے وہیں دعا سننے والا ہے سبحان اللہ دعا کو کوئی عام چیز نہ سمجھے یہ کھلی بات ہے دعائیں مانگتے رہا کریں اپنی اولاد کے لیے دعائیں مانگتے رہا کریں آج ہم یہاں بیٹھے ہیں ہم کسی کی دعا کا نتیجہ ہے کل ہماری دعائیں کل کے لیے تاثیر ہوں گی آپ یہاں آئے ہوئے ہیں آپ کو آپ کی ماں باپ کی دعائیں ہیں حضرت باجد بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی ماں اکثر دعا کیا کرتی تھی یا اللہ کے بندوں کو میرے بیٹے سے خوش رکھنا یا اللہ اپنے ولیوں کو اپنے دوستوں کو میرے با یزید سے خوش رکھنا اتنا خوش ہوئے کہ با یزید ہو گیا سبحان اللہ اتنا نام 1100-1200 سال گزر گئے آج ہم جیسے لوگ ان کا نام لے رہے ہیں اللہ کے ولی ان سے اتنا راضی ہوئے کہ وہ ان کا نام ہمیشہ کے لیے ہو گیا آج مولا علی کا 21 رمضان کو بھی سال ہے تھوڑا سا نظرانہ ہے کہ یوم شہادت کمال ہے آپ کا یوم شہادت بھی اقبال نے اس پہ فرمایا کہ بمسجد شہادت بکعبہ ولایت کثیرہ میسر نشود این سعادت
बकाबा विलादत बा मस्जिद शहादत। किसी ने आपको पूछा कि कभी रब को देखा? किससे पूछा? मौला अली से पूछ लिया। देखो ना कैसे कैसे बादशाह हो गई। आपने फरमाया खुदाए बुजुर्ग को बरतर की कसम सजदा नहीं करता उस वक्त तक जब तक रब को ना देख। अली को साहब मानते हो ना? आपकी बात मानो। क्या फरमाया? मुझे गर्मी के रोजे बड़े पसंद हैं, सर्दी की नमाज बड़ी पसंद है। अली को मानने वाले पे आज के बाद रोजा तर्क करना हराम है, वरना उसके मानने में शक आ जाएगा। इमामुल मुत्तकीन लक़ब ही नहीं रह जाते उनके लिए। इमामुल मुत्तकीन फरमाते हैं मुझे गर्मी के रोजे पसंद है, हर अली के मानने वाला कभी रोजा ना छोड़े, आग भी क्यों ना बरसती। अल्लाह का मंशा सुन लो। अल्लाह ने फरमाया रोजा रख, तू अगर फौत हो गया मैं तेरी जगह एक फरिश्ता पैदा करूंगा, क़यामत तक तेरे रोजे रखेगा। जब तू कब्र से उठेगा मैं सारे रोजे लेके उससे अल्लाह का मंशा तो देखो। उसका मंशा ये है मर जा रोजा ना छोड़ी, तभी तो पैकेज दिया। वरना पैकेज की क्या जरूरत थी? पैकेज इसलिए दिया कि मेरे बंदे तू नहीं जानता मैंने इसमें क्या रख दिया। तू अगर बीमार है, मुसाफिर है, तुझे छूट है, फिर भी कोशिश कर रखने की, रोजा इंसान को अल्लाह के अंदर ले जाता है, इतना कुर्ब हासिल होता है। हज़रत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं दुनिया में जो अल्लाह का रिज़्क है वो रोजा है। आप अल्लाह का रिज़्क खा रहे हो इस वक्त, रिज़्क खाता है, आप रिज़्क खा रहे हो। अल्लामा इकबाल ने भी थोड़ा सा हिस्सा मांगा इसमें से कि वो जो आपने फरमाया कि सजदा नहीं करता जब तक उस खालिक अर्ज़ समावात को ना देख लूं, तो उन्होंने फरमाया हकीकत मुंतजर नजर आ लिबास मजाज में कि हजारों सजदे तड़प रहे हैं बेरीक जबीने नियाज। हकीकत मुंतजर कि मैं जिसका वो ऐसी हकीकत है जिसका मैं मुंतजिर हूँ। इकबाल फरमा रहे नजर आ लिबास मजाज में कि जैसे वो फरमाते हैं ये उधर से हिस्सा मांग रहे हैं, वो इस बात को उधर से मिलाएं। जरा हकीकत मुंतजर नजर आ लिबास मिजाज में कि हजारों सिजदे तड़प रहे हैं बेरीक जबीने नियाज में। बेरीक जबीने इकबाल ने कहा कि मुझे भी नजर आ हजारों सजदे हैं जो तड़प रहे हैं, मैं भी यकदम कर दूं जैसे मौला अली कर दिया। सुभान अल्लाह। किताब और साहिब किताब के बारे में जमात सूफिया में जो मुकाम मर्तबा कुद्दतुल सालिकीन, ज़ुब्दतुल आरिफीन, हुज्जतुल कामिलीन, सनदुल वासिलीन, मरकज़ उलूम खफिया वल जलिया हज़रत सैयदना अली बिन उस्मान अल मारूफ दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह को हासिल है। कुतुब तसव्वुफ में वही मुकाम मर्तबा आपकी शोरा आफाक किताब को हासिल है। हज़रत मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ना कि सारा पीर कामिल कामिल आरा रहनुमा, नाकिसों की पीर है और कामिलों की रहनुमाई करती है। महबूब सुबहानी निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ने फरमाया जिसको कोई शेख कामिल ना मिले वो पूरी कश्फुल महजूब का मुतालिया कर ले, ये उसका हाथ पकड़ के रब के हाथ में दे दे। दाखिले भी फ्री करते हैं, किताबें भी फ्री देते हैं, बस आपने हफ्ते में एक बार आके यहाँ बैठना होता है, पढ़ना होता है, इसमें दाखिल हो जाए, सूफी बन जाए। वली के साथ लगोगे तो वली बन जाओ, चोर के साथ लगा चोर बन गया, बेनमाजी के साथ लगा बेनमाजी, धोखेबाज के साथ लगा जिसके साथ लगा वैसे ही बन गया। मिट्टी से पूछा तुझसे फूलों की खुशबू क्यों आती है, उसने कहा चंद दिन फूलों के साथ रही। सुभान अल्लाह। पूछा तुझसे फूलों की खुशबू क्यों आती है, उसने कहा चंद दिन फूलों के साथ रही हूँ। चंद दिन रही है, आप पक्की वाबस्तगी कर दें दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह से, आपसे भी अली की खुशबू आने लगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे अली की खुशबू दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह से आती है अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, आपके जिस्मों से भी दाता अली की खुशबू आती है। सुभान अल्लाह। दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह ने अपनी मारकतुल आरा की किताब के बारे में खुद फरमाया कि राह हक बयान करती है। हक कौन है? अल्लाह की जात। कलिमात की शरह करती है, कलमों को खोलती है और दिल के जंग उतारते। राह हक बयान करती है, कलिमात की शरह करती है, बहुत से पर्दे खोल देती है और हटा देती है। बिल्कुल करीब हो जाएं। आज हमारा दर्स नंबर 131 और मौजू है हज़रत शफीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह का ज़री कौल। हज़रत शफीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह, इनके बड़े बड़े प्यारे कौल हैं। दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने इनको सफ़ा नंबर 213 और 214 पे जगह दी है। इनके बड़े बड़े खूबसूरत कौल हैं। आप फरमाते हैं आदमी की हलाकत 3 बातों में है। शफीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है ऐसे अल्लाह वाले थे कि एक मरतबा जंग लगी हुई है। हज़रत हातिम आसिम फरमाते हैं तो जंग के दरमियान ही अपनी ढाल लेके सोए हुए हैं और मैं खराटों की आवाज़ सुन रहा हूँ। गुत्थम की शमशान जंग लगी हुई है,
ایسے اللہ والے تھے. آپ فرماتے ہیں اپنی وہ ڈالسی لے کے پراٹھوں کی آواز آ رہی ہے, وہ پھر اٹھ کے لڑنے لگے. اب حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے صفحہ نمبر 213 اور 214 نمبر پہ جگہ دی ہے. میں ان کے کچھ اقوال ذریع پڑھتا ہوں, پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں. آپ فرماتے ہیں آپ آدمی کی ہلاکت 3 باتوں میں ہے. آپ نے فرمایا آدمی کی ہلاکت 3 باتوں پر ہے. توبہ کی امید پر گناہ کرتے رہنا, ہلاک ہو جائے گا وہ بندہ. آج ہی توبہ کر لیں, عشرہ رمضان کا چل رہا ہے, یہ توبہ کا عشرہ, توبہ کر لیں. آپ نے کیا فرمایا؟ توبہ کی امید پر گناہ کرنے والا ہلاک ہو جائے گا, زندگی کی امید پر توبہ نہ کرنے والا یہ بھی ہلاک ہو جائے گا. ابھی بڑی زندگی کر لوں, شیطان دھوکہ دیتا ہے یار توبہ ٹوٹ تو جانی ہے, پھر بعد میں تیرے پچھلے گناہ تیرے نامہ اعمال میں لکھ دیے جائیں گے. جھوٹ بولتا ہے, پتہ نہیں کیوں توبہ ٹوٹ جانی ہے, ٹوٹ جائے گی تو پھر کر لیں گے, توبہ کریں تو صحیح آپ. اور ایسا جھوٹ بولتا ہے, کبھی نامہ اعمال میں پرانے گناہ نہیں لکھے جاتے. اللہ بہت کریم ہے, رمضان میں اگر کوئی فوت ہو جائے تو یہ نہیں ہے کہ بعد میں لے آؤ اس کو حاضر کرو, ایسا نہیں ہے. جیسا بھی ہو اللہ کا وعدہ میں اس کو بخش دوں گا. سبحان اللہ. یہ نہیں اب عید گزر گئی ہے تو لاؤ بھی رمضان والے مردے نکال کے لے آؤ, ایسا نہیں ہے. اللہ بہت کریم ہے, 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے اس سے اکثر خواتین پوچھتی ہیں بچے بڑی نافرمانی کرتے ہیں, تو میں ان کو جواب دیتا ہوں, بتاؤ بی بی, بتاؤ میری بیٹی کتنا دکھ ہوتا ہے, کتنا دکھ ہوتا ہے تیرا بیٹا, تیری اولاد تیری نافرمانی کرتی ہے جو 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے, جب تو اس کی نافرمانی کرتی ہے اس کو کتنا دکھ ہوتا ہے, کتنا دکھ ہوتا ہے اس کو. تیرا بیٹا تیری بات نہیں سنتا, ہمارا بچہ ہماری بات نہیں سنتا, ہماری جان پہ بن جاتی ہے. ایک ماں جتنا پیار کرتے ہیں 70 ماؤں. 70 کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ 80 جتنا نہیں کرتا, 70 کا تعداد لا تعداد ہے, لا تعداد ہے. یہ نہیں کہ 80 جتنا نہیں کرتا, 90 جتنا نہیں کرتا, 70 کروڑ ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے. ایک بچہ بات نہیں سنتا, ماں کے دل پہ کیا گزرتی ہے جب بندہ اللہ کی بات نہیں سنتا, تو اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہے. یہ بلا تشبیہ بیان کر رہا ہوں, اس کا دل ہماری طرح کا نہیں ہے, ہماری طرح کا نہیں ہے, لیکن اس کو راضی رکھو. جس نے اس کو راضی کر لیا وہ بادشاہ ہو, فقیر ہو, امیر ہو, غریب ہو, وہ کامیاب ہے, وہ کامیاب ہے. بس اس کو راضی کرنا ہی بات ہے. آپ فرماتے ہیں اور تیسرا وہ شخص ہے رحمت کی امید کے بغیر توبہ کیے رکھنا, یہ بھی ہلاک ہو جائے گا. توبہ تو کر لی ہے پر اللہ کی رحمت پہ مطمئن نہیں ہے, تو نہیں کتنے بخشا جانا میں, قطعاً نہیں ایسا. جب توبہ کر لو تو بس پھر یقین رکھو کہ میں ایسا ہو گیا جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. یقین رکھو. آپ نے فرمایا آدمی کی ہلاکت 3 باتوں میں ہے, توبہ کی امید پر گناہ کرنا, زندگی کی امید پر توبہ نہ کرنا, رحمت کی امید کے بغیر توبہ کیے رکھنا. یہ تینوں باتیں اپنے بیٹھے بیٹھے پکی سچی توبہ کر لو تو آپ اس طرح ہو جاؤ گے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہو. تمام گناہ معاف ہو جائیں گے, قضا باقی رہ جائے گی. جتنی ہو جائے باقی اللہ معاف کر دے گا. جو لوگوں کے حق رہتے ہیں وہ رہ جائیں گے, جتنا دے سکو, جن سے معافی مانگ سکو معافی مانگ لو, جو رہ گیا اللہ معاف کر دے گا. جیسے اس نے بنی اسرائیل کے 100 قتل کرنے والے کو کہا میں 100 بندوں سے اب بھی نبڑ لوں گا, بس تیری توبہ قبول ہے. سبحان اللہ. تیری توبہ قبول ہے, وہ بڑا ہی مہربان ہے, بڑا ہی مہربان ہے. بس آپ رجوع تو کرو, کیوں ادھر ادھر بھاگتے ہو. وہ تو رمضان, اس کا ایک نام رمضان بھی ہے. آج کل تو وہ رمضان بن کے آپ کے پاس آیا ہوا ہے کہ میرے بندے کہاں جاتا ہے مجھے چھوڑ کے, بتا کوئی مجھ سے بھی اچھا اللہ ہے, بتا کوئی مجھ سے بھی اچھا ہے. تو ایک گناہ کرتا ہے میں ایک ہی لکھتا ہوں, تو ایک نیکی کرتا ہے میں 70 لکھتا ہوں, 700 لکھتا ہوں, بے شمار کر دیتا ہوں. تو ایک گناہ لکھتا ہے میں ایک ہی لکھتا ہوں, ایک گناہ کرتا ہے میں ایک ہی لکھتا ہوں. جب تو توبہ کرتا ہے تو میں وہ بھی معاف کر دیتا ہوں, اور مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں, میں ایسا بے نیاز ہوں, میں وہ بھی معاف کر دیتا ہوں. آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضامندی 4 باتوں میں ہے. روزی میں امن, جو اللہ نے روزی دی ہے اس میں امن رکھو, کوئی بات نہیں بڑھ جائے گی, یقین رکھو, امن میں رہو, بھاگ دوڑ نہ کرو, نمازیں نہ ضائع کرو, معاملات کو میاں بھی جھگڑا نہ کرو گھر میں جا کے, بچوں کو نہ مارو. روزی کم ہے تو ہم ایسے ہی کرتے ہیں, ہم تاجر لوگ ہیں, میں بھی آپ کے ساتھ ہوں. آج سیل کم ہوئی ہے, موڈ ہی خراب ہے, بیوی کا کیا قصور ہے اس میں, سیل کم ہوئی ہے تو بچوں کا کیا قصور ہے, آپ کے رویے بدل جاتے ہیں. ایسا نہ کریں, خدا کے لیے امن پیدا کریں. حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ نے فرمایا روزی میں کمی آ جائے تو امن رکھیں, جھگڑا نہ کریں, اللہ ٹھیک کر دے گا. انہیں سے دعا کروائیں. عمر بن خطاب بچوں سے دعا کروایا کرتے تھے, دعا کرو بچوں اللہ کو عمر کو بخش دے. سبحان اللہ. آپ اپنے بچوں سے دعا کروایا کریں کہ بچوں دعا کرو اللہ روزی میں برکت دے دے. بیوی سے دعا کروایا کریں, ان سے زیادہ اچھا اخلاق کریں کہ وہ آپ کے لیے دل سے دعا کریں اور آپ کا کاروبار دوبارہ ٹھیک ہو جائے. جھگڑا نہ کریں. آپ نے کیا فرمایا, حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی رضامندی 4 چیزوں میں ہے. روزی میں امن, کام میں خلوص, روزی میں امن, کام میں خلوص. کام میں خلوص پیدا کرو, جو کام کرتے ہو ایمانداری سے کرو. نماز پڑھ رہے ہو تو ایمانداری سے پڑھو, روٹی کھا رہے ہو تو ایمانداری سے کھاؤ, بیوی کے پاس بیٹھے ہو تو ایمانداری سے بیٹھو. اس کو یکسوئی کہتے ہیں. یکسوئی کے ساتھ ایک کام میں دوسرا. اب یہاں بیٹھے ہوئے تو بس یہاں بیٹھے رہو, دکانیں سب اللہ کے سپرد کر دو, اللہ تعالیٰ سب کو سنبھال لے گا. آپ نے فرمایا
4 چیزوں میں روزی میں امن، کام میں خلوص، شیطان سے دشمنی رکھو، شیطان سے دشمنی رکھو، اس کو اپنا دشمن جانو، ٹکر کا ہے وہ آپ کے، اس کے مقابلے میں رہو۔ میں نے اپنا سارا بچپن ایسے ہی گزارا، مجھے یاد ہے۔ نماز میں جب دل نہ کرتا تو میں اپنے آپ سے کہتا، اپنی باتیں بتانے کا منع کیا بزرگوں نے، منہ سے نکل گئی ہے پوری کر دوں، تو میں اپنے آپ سے کہتا تیرا اللہ ہارے گا، چھوٹا تھا نا، وہ شیطان جیت جائے گا، تو شرم کر، تو اللہ کو ہرا رہا ہے، شیطان کو جتا رہا ہے۔ اس دور میں ہار جیت بڑی چیز ہوتی تھی، انڈیا پاکستان کے میچ ہو رہے ہوتے تھے، ہار سے تو اتنی نفرت تھی جس کی آتی کوئی نہیں ہے۔ تو میں پاور پیدا کرتا تھا اپنے آپ میں، 12-13 سال یا اس سے بھی چھوٹی عمر تھی، 9-10 سال کی، تو میں بالکل نماز کی اللہ کے فضل سے پابندی کرتا تھا، اس نیت میں کہ میں نے اللہ کو جتانا ہے اور شیطان کو ہرانا ہے۔ آپ بھی چھوٹے بچے بن جاؤ، یہی نیت رکھو، ابھی کچی کچی منزل ہے کہ ہم نے شیطان کو ہرانا ہے اور اللہ کو جتانا ہے، نیکیوں کا دامن پکڑ کے رکھنا ہے اور موت کی تیاری رکھو۔ 4 باتیں کیا فرمائی آپ نے؟ اللہ تعالیٰ کی رضامندی 4 چیزوں میں ہے، روزی میں امن، کام میں خلوص، شیطان سے دشمنی اور موت کی تیاری رکھو۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، ہاں جی زیادہ دیر نہ ہو جائے، بالکل دلوں کو پورے جسم کو کان بنا لیں۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا کلام شروع ہونے لگا، صفحہ نمبر 213، کشف الماجون۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے تھوڑا سا تعارف کرایا، لیکن جو تعارف داتا علی نے کرایا ہم میں سے کون پیدا ہوا کرایا؟ آپ فرماتے ہیں حضرت شفیق بن ابراہیم ازدی رحمۃ اللہ علیہ، ان مشائخ میں سے ایک ابو شفیق ابراہیم ازدی رحمۃ اللہ علیہ۔ شفیق آپ کے بیٹے کا نام تھا کنیت، اور آپ کا نام شفیق بلخی تھا، بلخی، اور ازدی آپ کا قبیلہ۔ اور آپ فرماتے ہیں جو اہل بلا و مصیبت کے سالار تھے، اہل بلا اور مصیبت کے، یعنی کہ تقوی، اور یہ جیسے میں نے ابھی بتایا جنگ بدر والوں کا، اسی طرح کے یہ بھی تبع تابعین میں سے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں سپہ سالار تھے اور زہد و تقویٰ کے سرمایہ تھے، آپ اپنی قوم کے معزز شخص تھے اور پیشوا کی حیثیت رکھتے تھے، آپ اپنی قوم کے معزز شخص تھے اور پیشوا کی حیثیت رکھتے تھے، شریعت کے تمام علوم اور طریقت و حقیقت کے معاملات میں یہ عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ، اور جہاد بھی کرتے تھے، فوجی بھی تھے، بہت بڑے عالم بھی تھے۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ان کی تصانیف، ان کی ہر علوم میں تصانیف ہے، کثیر کتابوں کے مصنف بھی تھے حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ فرماتے ہیں حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کثیر کتابوں کے مصنف بھی تھے۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انہوں نے ابراہیم بن ادم کا زمانہ پایا، یہ ان کے ہم اثر حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات اکثر آپ کو میں سناتا رہتا ہوں، آج بھی چھوٹا سا ان کا ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو۔ آپ ایک چرواہے کے پاس سے گزرے تو حضرت ابراہیم بن ادم نے ان سے کہا کہ مجھے پانی چاہیے، اس نے کہا میرے پاس دودھ ہے، آپ نے فرمایا نہیں مجھے پانی چاہیے، تو اس چرواہے کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اسٹک، اس نے پتھر پہ دے ماری تو پتھر سے چشمہ نکل آیا۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ یہ دیکھ کے حیران رہ گئے، اس چرواہے نے فرمایا آپ حیران نہ ہوئیے۔ صفحہ نمبر 380 پہ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے اس کا ذکر کیا۔ آپ فرماتے ہیں اس چرواہے نے کہا ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ سے آپ حیران نہ ہوئیے، جب سے میں نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری شروع کی ہے تو میرے ساری کائنات میرے حکم کی فرما بردار ہو گئی۔ جب سے میں نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری شروع کی ہے ساری کائنات میرے حکم کی فرما بردار ہو گئی ہے۔ تو حجویرین ہے میرے مومن بھائیوں، آپ بھی مسلمان بھائیوں اللہ کی فرما بردار ہو جائے تو ساری کائنات آپ کی فرما بردار ہو جائے گی۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مشائخ کی بھی صحبت میں رہیں۔ آپ کا قول آگے بیان کرتے ہیں داتا علی حجویری رحمۃ اللہ، بس 2 چھوٹے واقعے ہیں، اس کے بعد دعا مانگتے ہیں۔ آپ کا قول بڑا خوبصورت بیان کرتے ہیں حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ نے فرمایا، آپ ارشاد فرماتے ہیں جعل اللہ اہل طاعتہ احیا فی مماتہم واہل المعاصی امواتا فی حیاتہم، یہ عربی کی عبارت ہے۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے فرما بردار بندوں کو ان کے مرنے کے بعد بھی زندہ رکھا۔ یہ آپ کا قول ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے فرما بردار بندوں کو ان کے مرنے کے بعد بھی ان کو زندہ رکھا، اور گناہ گار لوگوں کو ان کی ظاہری زندگی میں ان کو موت سے ہمکنار کر دیا۔ ہم میں سے کوئی زندہ ہے، کوئی مرا ہو، ظاہر تو ساری زندہ وہ ہے جو اللہ کا فرما بردار ہے، جو اللہ کا نافرمان ہے وہ مردہ ہے۔
اس قول کا یہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے فرما بردار بندوں کو مرنے کے بعد بھی زندہ رکھا ہوا ہے۔ بے شک آپ بھی ان میں شامل ہو جائیں، ان کے غلاموں میں شامل ہو جائیں، ان کے نوکروں میں شامل ہو جائیں، کشف المحجوب سمجھیں، پھر اس پہ عمل کریں تو آپ کی یہ پیر کامل ہے، آپ کی یہ پیر کامل ہے۔ آپ نے فرمایا آپ کا قول، اللہ تعالیٰ نے اپنے فرما بردار بندوں کو ان کے مرنے کے بعد بھی زندہ رکھا اور گنہگار لوگوں کو ان کی ظاہری زندگی میں موت سے ہمکنار کر دیا۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے اس ذری قول کی بڑی خوبصورت ذری تشریح کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں یعنی اگر اطاعت گزار شخص مر بھی جائے تو وہ زندہ ہوتا ہے، کیونکہ فرشتے اس کی بندگی کی وجہ سے قیامت تک اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں۔ اطاعت گزار بندہ مر بھی جائے تو وہ زندہ ہے، کیونکہ فرشتے قیامت تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں، مرنے کے بعد دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں، اور اس شخص کو ثواب حاصل ہوتا رہتا ہے، اور ظاہری طور پہ مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ بقا سے باقی رہتا ہے۔ ظاہری طور پہ مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی بقا کے ساتھ باقی رہتا ہے، کیوں کہ زندگی میں اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوتا ہے۔ اگر ہم سب اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہو جائیں گے تو یاد رکھیں داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم زندگی کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی بقا کے ساتھ باقی رہیں گے، اللہ ہمیں باقی رکھے گا، ہم اپنے گھر والوں کی مدد بھی کر سکتے ہیں۔ حضرت واسل واسل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ والدین جب دنیا سے چلے جائیں تو ان سے مدد مانگنا جائز ہے، کیوں کہ اللہ کے قریب ہیں، وہ اللہ کے قریب ہیں۔ اور حضور پاک نے فرمایا آپ جمعے کے دن ہفتے میں ایک مرتبہ، مہینے میں ایک مرتبہ، جمعے کے دن سال میں ایک مرتبہ اپنے والدین کی قبروں پہ ضرور جایا کرو۔ اللہ کے پیارے نبی کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، جو وہاں پر جا کے سورہ یاسین پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بخش دیتا ہے، وہ غفارہ لانا اور وہ خود بھی بخشا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اتنا بڑا تحفہ ہے۔ اب عید ہے، والدین کے نام پہ کچھ کپڑے اگر فوت ہو گئے ہیں، اگر زندہ ہیں تو ان کو دو، سوٹ دو، ان کو تحفے دو، محبت بڑھتی ہے، وہ آپ کے لیے دعا کریں گے، اللہ آپ کی مغفرت فرما دے گا۔ اور اگر وہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کے نام کے کپڑے دو، کھانے دو، روزے کھلواؤ، اللہ رب العالمین ان کی برکتیں آپ کو عطا فرمائے گا۔ آگے حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ایک بوڑھے کا واقعہ لکھتے ہیں، میں نے پچھلی بار بھی سنایا آپ کو، بہت خوبصورت واقعہ۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات منقول ہے، ایک مرتبہ ایک بوڑھا ان کے پاس آیا اور بولا اے شیخ میں بہت گناہ گار ہوں، میں نے بہت گناہ کیے ہیں، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بوڑھا شخص آپ کے پاس آیا، کہا کہ میں بڑا گناہ گار ہوں شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، تو میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں شفیق میں بہت گناہ گار، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ نے فرمایا تم بہت دیر سے آئے ہو۔ بوڑھے نے جواب دیا میں تو جلدی آ گیا۔ آپ نے فرمایا بہت دیر سے آئے، تو فرمایا میں تو جلدی آ گیا ہوں۔ شفیق رحمۃ اللہ علیہ نے دریافت کیا وہ کیسے؟ بوڑھے نے جواب دیا جو مرنے سے پہلے آ جائے وہ کتنی ہی دیر سے کیوں نہ آئے، حقیقت میں وہ جلدی آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، تو آپ کی ایک بہت چھوٹا سا خوبصورت سا واقعہ، اس کے بعد پھر دعا کرتے ہیں اور درس ہمارا مکمل ہو جائے گا۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کا برف میں قحط پڑ گیا، تھوڑا سا مفہوم سمجھا دوں پھر آگے لائن بائی لائن تیزی ساتھ چلا جاؤں گا۔ بلخ میں قحط پڑ گیا، داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ واقعے کو نوٹ کرتے ہیں تو سب بڑے پریشان، یہاں تک نوبت آ گئی کہ انسانوں کو کھانے لگے۔ ایک شخص دیکھا شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ بڑا خوش پھر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا تجھے شرم نہیں آتی؟ کیا حال ہے لوگوں کا، تو خوش پھر رہا ہے؟ اس نے کہا میرا جو آقا ہے وہ ایک پورے گاؤں کی ملکیت ہے اس کے پاس، مجھے کوئی ڈر خوف نہیں ہے ابو۔ آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا ہوئے میرا رب تو مالک یوم الدین ہے، دنیا کا بھی مالک ہے، قیامت کے بھی دن کا مالک ہے، یہ غلام جو ہے ایک گاؤں کے مالک کی وجہ سے اتراتا پھر رہا ہے اور میں اتنے بڑے مالک کے ہونے کے باوجود روٹی کی فکر میں پڑا ہوا۔ سبحان اللہ، آپ فرماتے ہیں میں نے توبہ کی جلدی سے، اور اس غلام کو آپ کہتے تھے کہ میرا آقا ہے وہ، لیکن داتا جی فرماتے ہیں کہ آپ کی دعا سے اور انکساری، آپ بہت بڑے انسان تھے، وہ غلام آپ کا آقا نہیں ہو سکتا۔ تھوڑا درود پاک کریں۔ یہ بات بیان کی گئی ہے، داتا علی رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ بات بیان کی گئی ہے۔ شروع میں ان کی حالت یہ تھی، کن کی؟ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کی شروع میں ان کی حالت یہ تھی، شروع میں ان کی حالت یہ تھی، ایک مرتبہ بلخ میں قحط پڑ گیا، حالت یہ ہوئی لوگ انسانوں تک کو کھانے لگ گئے، لوگ اس بارے میں بہت پریشان تھے۔ ایک مرتبہ لوگوں نے غلام کو دیکھا، وہ بڑا خوش و خرم بازار سے گزر رہا تھا، لوگوں نے اس سے کہا تمہیں شرم نہیں آئی، تم ہنس رہے ہو، بلخ کے سارے لوگ پریشانی میں مبتلا ہیں، تم ہو کے خوشی کا اظہار کر رہے ہو۔ تو غلام نے جواب دیا مجھے کوئی فکر نہیں ہے، کیونکہ میں جس کا غلام ہوں وہ ایک پورے گاؤں کی ملکیت رکھتا ہے۔ نے کہا میں جس کا غلام ہوں وہ ایک پورے گاؤں کی ملکیت رکھتا ہے، اس لیے ہمارے گھر میں اناج ہے، مجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ یہ بات سن کے حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ نے کہا اے میرے معبود، اے میرے اللہ تعالیٰ،
ये गुलाम अपने आका की वजह से इतना खुश है, एक ऐसा आका जो सिर्फ एक गांव का मालिक है जबकि तू तमाम जहानों का मालिक है। एक ऐसा आका जो एक गांव का मालिक है जबकि तू तमाम जहानों का मालिक है। तूने हमें रिस्क अता करने का वादा भी किया हुआ है, फिर हम क्यों परेशान हैं? वो तो एक गांव की मलकियत रखता है उसका मालिक, तो वो इतना खुश है जबकि तू पूरे जमीन और आसमान का मालिक है और जबकि तूने हमें रिस्क देने का वादा भी किया हुआ है। आप फरमाते हैं इसके बाद हज़रत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं इसके बाद हज़रत शफीक बल्खी रहमतुल्लाह ने दुनिया के तमाम मामलात से किनारा कशी इख्तियार की और हक के रास्ते पर चल पड़े। इसके बाद उन्होंने कभी रिस्क के बारे में परेशानी का इजहार नहीं किया, कभी फिर रिस्क के बारे में परेशानी का इजहार किया, कभी रिस्क के बारे में परेशानी का इजहार नहीं किया। वो हमेशा यही कहते रहते, मैं तो एक गुलाम का शागिर्द हूँ, मैंने जो कुछ भी पाया है इस गुलाम की वजह से पाया है। दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं ये इनकी तवाज़िया और इंकिसारी थी, इनके फ़ज़ाइल व मुनाकिब बहुत ज़्यादा हैं। कहते थे ना मैं एक गुलाम का शागिर्द हूँ, ये उनकी इंकिसारी थी, वो खुद बहुत बड़ी हस्ती थी उनकी। इंशाअल्लाह ताला अगला दर्स जो हमारा होगा हज़रत अब्दुर्रहमान दुरानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में हज़रत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह ने सफ़र नंबर 214 पे फरमाया, क्या बताया, इसका इंशाअल्लाह ताला अगले मरतबा दर्स होगा। दाखिले करवाएँ, किताबें फ्री लें, हफ्ते में एक क्लास होती है तसव्वुफ़ की, इसको पढ़ें। तसव्वुफ़ क्या, तज़किया नफ्स क्या, इसको पढ़ें, शरीयत और तरीक़त की हकीकत को समझें। हज़रत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने जो लिखा है उसको समझें, पढ़ें, उस पर अमल करें और फलाह पा जाएँ। ये आपसे मोहब्बत है। हर हजवेरी के पास जो दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह के पास आता है कश्फुल मजूब होनी चाहिए। ये आपके लिए एक पैकेज है कि हम कश्फुल मजूब फ्री देते हैं। बस 5 किताबें फॉर्म है, पीछे बैत होने का तरीका लिखा हुआ है, उसको करके अगले जुमे आप फॉर्म देंगे, उससे अगले जुमे आपकी किताब आ जाएगी। पिछली बार जिनके फॉर्म आए हुए हैं उनकी किताबें आ गई हुई हैं, वो करीब होके बैठ जाएँ। इसका हासिल कलाम ले लें कि इसमें से हमने हासिल कलाम क्या लिया। हज़रत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह ने जो कॉल है, जो कॉल था कि अल्लाह ताला के फरमा बरदार बन जाओ, हमेशा के लिए ज़िंदा रह जाओ। अल्लाह ताला के फरमा बरदार हासिल कलाम में क्या है, अगर हम अल्लाह के फरमा बरदार सच्चे दिल से हो जाएंगे तो हमें अबदी ज़िंदगी मिल जाएगी। कौन सी ज़िंदगी? जो हज़रत बाबा बुल्ले शाह को मिली, बुलिया ऐसा नहीं हो मरना, गोर पे आ कोई होर। हर फर्द को वो ज़िंदगी मिलेगी तब जब वो अल्लाह का अताअत गुज़ार बंदा हो जाएगा, तो फिर ज़िंदगी में मरने के बाद भी वो ज़िंदा रहेगा अल्लाह ताला की बका की सिफ़त की वजह से। उसके बाद दूसरा, अल्लाह ताला ने मरने से पहले तौबा कर, वो शफीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह के पास आ गए ना बाबा जी, तो उन्होंने कहा कि मैं मरने से पहले आ गया हूँ, तो अल्लाह ताला हमें भी मरने से पहले सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। 3 मरतबा तौबा कर लो तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि ज़मीन और आसमान के किनारे भी अगर तू गुनाहों से भर दे तो मैं सारे के सारे माफ़ कर दूंगा। उसके बाद ऐ तमाम मेरे पीछे कहें मैं भी आपके साथ शामिल हूँ, ऐ अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ कर दे, ऐ अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ कर दे, ऐ अल्लाह हमारे तमाम सगीरा और कबीरा गुनाह माफ़ कर दे। याद रखें, अगर आपने दिल से तौबा की है तो आपके तमाम सगीरा और कबीरा गुनाह, जुमे का दिन है और कबूलियत का वक्त है, वली की चौखट है, तमाम आपके सगीरा और कबीरा गुनाह माफ़ हो गए, अल्लाह का वादा है। इसके बाद कज़ा बाकी रह गई। अपना हिसाब करें, जितनी नमाजें रहती हैं कज़ा, हर एक नमाज के साथ एक नमाज अदा करते जाएं। असर के वक्त कोई नफल नहीं पढ़ सकते, लेकिन कज़ा नमाज पढ़ सकते हैं, वहाँ भी पढ़ लें। जितनी हो सकती है करें, जितनी रह गई अल्लाह अपने रहम से माफ़ कर दे। जिसका हक मारा है, जिसको कोई थप्पड़ मारा है, जिसके साथ ज्यादती की है, उसको ढूंढ के उससे माफ़ी मांग लें कि भाई मैंने तौबा कर ली है, तू भी मुझे माफ़ कर दे, मैं जन्नत में जाना चाहता हूँ, दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के साथ जन्नत में जाना चाहता हूँ, मैं वहाँ से पैगाम लेके आया हूँ एक हजवेरी का, असगर अली हजवेरी का। अब बात के साथ बात चल जाती है। कोई भी ये जो पिछले दर्स देखना चाहता है, 130 कमोबेश दर्स है, गूगल पे जाके कश्फुल माजूब लिख दे, दाता साहब की किताब का नाम लिख दे, तो सारे के सारे दर्स आ जाएंगे। मेरा नाम लिख दे असगर अली हजवेरी, फिर भी आ जाएंगे। असगर अली कादरी लिख दे, फिर भी आ जाएंगे। ये तालीमात को आम करें, DVD बांटते हैं, इनको दिखाएं, किताबों के दर्स दें घर में, तो जिनके जो हक रह गए हैं वो माफ़ी मांग लें। जो बंदा ना मिल सके, ना माफ़ करे, तो अल्लाह ताला कल क़यामत को आपको ज़रूर माफ़ करे। और तीसरा, अल्लाह ने रिज़्क़ का वादा किया है, वो पूरा करेगा। अल्लाह ने वादा किया है ना, बताओ ईमानदारी के साथ, अल्लाह ने वादा किया है, यकीन है वो पूरा करेगा। हमने भी एक वादा किया है, अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला, कि तू हमारा रब है। एक वादा हमने किया है कि हम तेरी बंदगी करेंगे। आप अपना वादा पूरा करो, वो तो हर हालत पे अपना वादा पूरा करो। अब अपना वादा पूरा करो, अल्लाह ने रिज़्क़ का वादा किया है, वो पूरा करेगा। तुम जरूर फरमाबरदारी करो और अपना बंदगी का वादा पूरा करो।
اللہ تعالیٰ ہمیں سارے وعدے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد بجمالک و جمال حبیبک و نبیک و شفیق سیدنا محمد وآلہ وصحابہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. نادی علی مظہر العجائب والغرائب تاج ظہور لک فی النوائب کل ہم و غم سینجل بعظمتک یا اللہ یا اللہ یا اللہ جل جلالہ بنبوتک یا محمد یا محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ. امداد گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کی سارا پیر کامل کامل رہنما. گنج بخشی آپ کی مشہور ہے للہ کرم للہ کرم للہ کرم. کریں کرم کروائیں کرم دونوں جہاں میں رکھے شرم. امداد کن نظرند و غمازات کن در دین دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. اے رب العالمین رب العالمین المالک مولا خالق و پاک روح اور پاک فرشتوں کے پاک پروردگار عالم. 15 رمضان امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت. 16 رمضان رب العالمین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال پاک. 17 رمضان جنگ بدر کا مارکا. 21 رمضان مولا علی کی شہادت. اے پروردگار عالم ان تمام بڑی ہستیوں کے صدقے جن کے میں نے نام لیے رمضان کے صدقے حدیث و قرآن عظمت حدیث و قرآن کے صدقے اللہ ہمارے تمام گناہ معاف فرما. اللہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ تجھے اپنی ربوبیت کا صدقہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بددعا کے چمک دے مکھڑے کا صدقہ اللہ رب العالمین حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چھلے والی زلف عنبرین کا صدقہ ماں بصر و ماں دغا کے سرمے کا صدقہ صدیق اکبر کی صداقت کا صدقہ فاروق اعظم کی عدالت کا صدقہ عثمان غنی کی شرم و حیا کا صدقہ حیدر کرار کی شجاعت و بہادری کا صدقہ علی اصغر کے لڑکپن کا صدقہ علی اکبر کی جوانی کا صدقہ مولانا محمد کی شہادت کا صدقہ عباس کے بازو قلم کرانے کا صدقہ سیدہ سلام اللہ علیہ کی سفید چادر کا صدقہ امت کے اولیاء کرام کا صدقہ حدیثوں کو عظمت حدیث و قرآن کا صدقہ بالخصوص سیدی مرشدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان کا صدقہ ایقان کا صدقہ ایمان کا صدقہ اللہ ہمارے تمام گناہ معاف فرما. اللہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اللہ آج توبہ کو پکا کر دے. اللہ یہ اشرائے مغفرت ہے پکا کر دے. اللہ رب العالمین یہ اشرائے استغفار ہے. اللہ ہم نے سچے دل سے توبہ کی. یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما. اے رب العالمین ہمیں برکت عطا فرما. یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما. یا رب العالمین ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما. یا اللہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اگر توبہ قبول ہو جائے تو کیسے پتہ لگے گا؟ تو آپ نے فرمایا تمہارے دل میں گناہ کی نفرت پیدا ہو جائے. اے اللہ ہمارے دل میں گناہ کی نفرت پیدا کر دے. آپ نے فرمایا تیرے لیے نیکی کرنی آسان ہو جائے گی. تیرے دل میں نیکیوں کا شوق پیدا ہو جائے گا. اے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے نیکی کرنی آسان کر دے. ہمارے دل میں نیکیوں کا شوق پیدا کر دے. نمبر 3 حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے فرمایا پرانے گناہوں کو یاد کر کے نادم ہوتے رہنا. اللہ سے ڈرتے رہنا توبہ کرتے رہنا یاد کرنا. گناہ کی لذت لینا بھی گناہ ہے. کبھی گناہ کو لذت کے لیے یاد نہ کرنا. گناہ کو یاد کرنا لذت کے لیے پھر اتنا ہی گناہ لکھا جائے گا. گناہ کو ندامت کے لیے یاد کرنا رونا پیٹنا رونا اور ندامت کے ساتھ اپنے آپ کو بس سجدے میں چلے جانا تو اللہ رب العالمین اس گناہ کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیتے ہیں. پھر آپ فرماتے ہیں تمہارے دل میں گناہ کرنے کا کبھی خیال بھی نہ. یہ 4 چیزیں حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے فرمایا. کسی نے داتا علی حجویری سے پوچھا مجھے کیسے پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ نے میری توبہ قبول کر لیا؟ تو آپ نے فرمایا تمہارے دل میں گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے گی. نیکی کا شوق تمہارے دل میں پیدا ہو جائے گا. پرانے گناہوں کو نہ بھولنا ان پہ ندامت کرتے رہنا. تمہارے دل میں گناہ کرنے کا خیال بھی کبھی نہیں آئے گا. یا اللہ تعالیٰ یہ ساری صفتیں ہمیں عطا فرما. یا اللہ یہ ساری صفتیں ہمیں عطا فرما. اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرما. یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرما. یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرما. اللہ جو ہم میں بیمار ہے یہ والدین بیمار ہے رشتہ دار بیمار ہے گھروں اسپتالوں میں 4 پائیوں پہ لگے ہیں اللہ صحت اور سلامتی عطا فرما. اللہ رب العالمین ہماری گاڑی جو جمعے کے لیے لوگوں کو لے کے آتی تھی پچھلے 2 جمعے سے گھومنا ہے تمام لوگ داتا علی کے تصدق سے دعا کریں کہ یا اللہ تعالیٰ مل جائے وہ غریب آدمی کی گاڑی ہے. یا اللہ وہ مل جائے. یا رب العالمین جن کے ماں باپ یا لوحقین میں کوئی بھی بیمار ہے اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ جو 4 پائیوں سے لگے ہیں ان کو سلامتی فرما. اللہ تعالیٰ ہیپاٹائٹس A B C بلڈ پریشر وینٹیلیٹر ڈائلسس جو موذی بیماریاں سب سے ہمیں بچا. اللہ روحانی جسمانی اخلاقی ساری بیماریوں سے بچا. اے اللہ ہمارے کاروباروں میں برکت عطا فرما. یا اللہ پورا لاہور اکھڑا ہوا ہے کاروبار تاجر بڑے ہی پریشان ہیں. اللہ تاجروں کو غیب سے رزق عطا فرما. تجھے تیرے داتا علی کا واسطہ ہے تاجروں کو غیب سے رزق عطا
عطا فرما, ملازم پیشوں کو رزق عطا فرما, جو کچھ نہیں کرتے اللہ ان کو بھی رزق عطا فرما. تو نے رزق کا وعدہ کیا, نہ ہی دکانیں رزق دیتی ہیں نہ ملازمتیں رزق دیتی ہیں. اللہ رزق تو دیتا ہے, جو فارغ ہیں ان کو بھی رزق عطا فرما, جو ان کو اعلیٰ نوکریاں اور رزق عطا فرما. اللہ پاک غیب سے رزق عطا فرما. یا اللہ جو قرض دار ہیں انہیں بارے قرض سے نجات دے دے. یا اللہ جو قرض دار ہیں انہیں بارے قرض سے نجات دے دے. یا اللہ جو قرض دار ہیں انہیں بارے قرض سے نجات دے دے. یا اللہ تعالیٰ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور کر دے. یا اللہ بچے ہیں بچیوں کی نکاح کے لیے جو پریشان ہیں, بچیوں کی نکاح کے اسباب پیدا کر. جن کی بچیاں ناراض ہو کے گھروں میں بیٹھی ہیں اللہ ان کو دوبارہ گھروں میں بسا دے. جن کو طلاقیں ہوئی ہیں اللہ ان کے نیک نئے رشتے عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ جن کے اللہ رب العالمین جن کے میاں بیوی کے جھگڑا اللہ ان کو صلح اور امن دے دے. یا اللہ وہ اپنے گھروں میں جائیں تو گھروں میں امن اور آشتی آئی ہو. یا اللہ تعالیٰ سب کو سکون عطا فرما. اللہ جو جس پریشانی میں یہاں آیا وہ پریشانی دور کر دے. یا اللہ سب کی جھولیاں بھر دے. اللہ مشکلیں آسان کر دے, دکھ دور کر دے. اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. اللہ جن ماؤں کی کوکھ میں بچے پڑھ رہے ہیں ان کی حفاظت فرما. جن کو 18 کی بیماریاں وہ دور کر دے. جن کو نظر سے وسد حسد جادو جو بیماری اللہ دور کر دے. یا اللہ نماز کا پابند کر دے, گناہوں سے دور کر دے, گناہوں سے بچا لے, نیک کر دے. اللہ پاک اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں امن پیدا فرما. یا اللہ جن بچوں یا بچیوں نے امتحان دے ان کو کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرما. یا اللہ جو فارغ التحصیل ان کو ملک و ملت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا, ہماری توبہ قبول کر لے. اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. اللہ تعالیٰ ہمیں ولایت کے درجات پہ فیض فرما. دادا علی کی نوکری عطا فرما. اس کلاس میں روٹین میں آنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جن کے پاس کتابیں ان کو اپنی کتابیں پڑھنے کی, ان کے درس دینے کی توفیق عطا فرما. جن کے پاس کتابیں نہیں ہیں وہ فارم لے کے داخلے لے لیں. اللہ پاک انٹرنیٹ کے ذریعے اس درس کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ خانقاہ حجویریہ میں برکتیں اور رحمتوں کا نزول فرما. یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی ہر بلائی عطا فرما. لی خمسۃ اطفی بہا ہر الوبا الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما والفاطمہ. خدایا بحق کے بنی فاطمہ کبر قول ایما کنی خاتمہ. اگر دعوتاً رد کلی ور قبول منو دست دامان آل رسول. ربنا حب لنا, خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں, کچھ بھی ہیں تیرے پیارے محبوب کی امت سے ہیں. اللہ پاک انہاں گلیاں دی سیر کرا دے جتھے جھاڑو دین فرشتے, انہاں گلیاں دی سیر کرا دے. یا اللہ جتھے جھاڑو دین فرشتے انہاں گلیاں دی سیر کرا دے. یا اللہ جتھے جھاڑو دین فرشتے انہاں گلیاں دی سیر کرا دے. یا اللہ جتھے جھاڑو دین فرشتے انہاں گلیاں دی سیر کرا دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینۃ فرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.